وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا اس حال میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں کئی ایک مقامات پہ ان کی قوم کے تفصیلی حالات آئے ہیں۔ ان میں سے ایک مقام سورۃ الاعراف بھی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ سورۃ العنکبوت میں آیا کہ ایک لوط ان پر ایمان لے کر آئے ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنا کر سدوم کی بستی کی طرف بھیجا۔ یہ آج بھی بستی موجود ہے، لیکن تباہ شدہ حال کے اندر۔ اردن اور فلسطین کے درمیان اس ٹریک میں یہ بستی آتی ہے۔ اس کے کھنڈرات اور جو عذاب کے اثرات وہ ابھی تک وہاں پر موجود ہیں۔ اس کی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر ریئل ٹائم موجود ہیں، جس نے دیکھنی ہو وہ دیکھ سکتا ہے۔ انگلش میں ہم سڈوم کہ وہ ڈی یوز ہوتا ہے، سوڈومی کی ٹرم اس عمل کے لیے ہے۔ ہومو سیکچویلٹی بعض لوگ اس کے لیے لواطت قوم لوط کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں، بل یہ سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کا ذکر تورات کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام پر صرف ان کی 2 بیٹیاں ایمان لے کر آئیں، ان کی اپنی بیوی بھی کافرہ تھی، وہ بھی قوم کے ساتھ برباد کر دی گئی۔ کوئی ان پر ایمان نہیں لے کر آیا سوائے 2 بیٹیوں کے۔ ان کی قوم جو ہے وہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کے کبھی گناہ کے اندر مبتلا تھی، جس کی باقیات آج کل آپ کو مدارس میں، بعض کالجز یونیورسٹیز کے ہاسٹلز میں بھی نظر آتی ہیں۔ اور اس حوالے سے میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، آپ کو پتہ ہے جب وہ مفتی عزیز صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی تھی، اس کانٹیکسٹ میں بھی قوم لوط کا عمل مدارس کے اندر، یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں، لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی یہ ساری احادیث موجود ہیں۔ آپ کو کتاب النکاح چیپٹر میں یہ احادیث مل جائیں گی اینڈ پہ جا کے، اور کتاب الحدود چیپٹر جو مشکات کا ہے، جس میں گناہوں کی سزا کیا ہے مختلف گناہوں کی، اس کانٹیکسٹ میں بھی آپ کو یہ ساری احادیث مل جائیں گی۔ پرائمری بکس مسند احمد، جامعہ ترمذی کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ احادیث موجود ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایسا شخص ملعون ہے جو یہ بدفعلی کا عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد کے ساتھ کرے خواہ وہ عورت کے ساتھ۔ اور جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ خواہ وہ اس کی بیوی ہو اس طرح کا عمل کرے۔ جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے اگر وہ بالرضا کر رہے ہیں، اور اگر ظاہر ہے کہ بالجبر ہوا ہے تو پھر صرف فاعل کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ ابن عباس کا فتویٰ موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا عمل کرنے والوں کی سزا یہ ہے جو خلفائے راشدین نے بھی مقرر کی کہ اسے اس علاقے کی سب سے اونچی بلڈنگ سے زمین پر پٹخا جائے، مر جائے تو ٹھیک، اور اگر زخمی حالت میں ہو تو پھر پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے۔ یہ اس کی سزا ہے۔ کتنی سخت سزا ہے، آپ اندازہ کریں اس عمل کی۔ اور یہ سزا قرآن سے ہی ڈیٹیکٹ کی گئی ہے۔ آگے اس قوم پر جو اللہ کا عذاب نازل ہوا اس میں بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس
پوری بستی کو فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے اٹھائیں اور بلندی سے الٹا کر کے پٹخ دیں، اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ آج بھی سائنٹیفکلی یہ چیز ثابت ہے کہ وہاں پر ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹا تھا جس سے لاوا اور پتھر نکلے تھے، جس سے وہ قوم تباہ کر دی گئی۔ ظاہر ہے اس کی سائنٹیفک ریزن تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زلزلے کی شکل میں عذاب آتا ہے یا چنگھاڑ کی شکل میں آتا ہے یا تیز ہوا چلنے کی شکل میں آتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی سائنٹیفک ریزن تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایکٹیویٹ کرتا ہے ان چیزوں کو۔ بہرحال اس چیز کو مانتے ہیں کہ ایک بستی تھی، آج بھی ان کے جو فاسلز ہیں وہاں پہ موجود ہیں۔ ایون جو لوگ گھروں میں ہیں وہ اوندے منہ اسی طریقے سے پڑے ہوئے ہیں، آج بھی اسی حالت میں وہ پتھر بن گئے ہوئے ہیں۔ وہ ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں ریئل ٹائم۔ وہ صدوم کی بستی ہے، انگلش میں اس عمل کو سوڈومی کہا جاتا ہے۔ آپ گوگل پہ جا کے لکھیں تو آپ کو وہ قوم صدوم کے بارے میں سب کچھ مل جائے گا، چونکہ یہ تورات کے اندر بھی اس واقعے کا ذکر موجود تھا۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں، دنیا میں جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں، ان کے لیے جتنی ٹرمز ہیں وہ الہامی کتابوں سے ہی ڈیوائز کی گئی ہیں، اور جتنی اخلاقی اچھائیاں ہیں ان کے لیے جتنی ٹرمز ہیں وہ بھی الہامی کتابوں سے ڈیڈکٹ کی گئی ہیں، کیونکہ انسان اخلاقی قوانین نہیں بنا سکتا۔ مرد بنائیں گے تو اپنے حقوق کی بات کریں گی، عورتیں بنائیں گے تو اپنے حقوق کی بات کریں گی۔ اللہ تعالیٰ اخلاقی قوانین خود بناتا ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کیا تاکہ لوگ اس برائی سے بچیں۔ امریکہ کی بعض سٹیٹس کے اندر مرد کی مرد کے ساتھ شادی کو انہوں نے یعنی ایک آئینی شکل، قانونی شکل دے دی ہے، حالانکہ دنیا میں آج بھی اس کام کو ایک برا فعل کے طور پر مانا جاتا ہے، اور اس کی آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو تعلق ہے اس کی آؤٹ پٹ اولاد تھی، اور وہ مرد کا مرد کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے ہم ویسٹرن ڈیموکریسی کو کفر اور شرک مانتے ہیں کہ وہاں پر اگر کثرت رائے سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ حرام کام بھی الاؤ ہے ہمارے معاشرے میں، تو وہ اسے اسٹیبلش کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ویسٹرن ڈیموکریسی کو کفر کہا جاتا ہے، جبکہ جس ڈیموکریسی کو ہم جائز سمجھتے ہیں وہ قرآن کی روح سے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کا آپس کا جو معاملہ ہے وہ مشورے سے طے پاتا ہے، کثرت رائے سے حلال کے دائرے کے اندر۔ نبی الاسلام بھی، خلفائے راشدین بھی اسی کی بنیاد کے اوپر فیصلے کیا کرتے تھے۔ حلال کے دائرے کے اندر کثرت رائے دیکھی جائے گی، اور چونکہ وہ قبائلی سسٹم تھا، قبائلی سسٹم کے اندر ہر بندے سے ووٹنگ نہیں کروانی ہوتی، بلکہ جو قبیلے کا سردار ہے ونس وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے میں، اس کی ووٹ پورے قبیلے کی ووٹ شمار کی جاتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں قبائل کے سردار دھکے کے ساتھ نہیں بنا دیے جاتے تھے، سب سے کمپیٹنٹ بندہ چنا جاتا تھا، وہ ڈیزرو کرتا تھا، وہ اس قوم کا سب سے ذہین آدمی ہوتا تھا، اس کی ووٹ پوری قوم کی، پورے قبیلے کی ووٹ مانی جاتی تھی۔ اگر حسین ابن علی نے یزید کی بیعت نہیں کی تو اس سے مراد صرف حسین ابن علی نہیں تھے، پورا قبیلہ بنو ہاشم تھا، کیونکہ وہ اس کی اس وقت سرداری کے اوپر فائز تھا۔ اسی طریقے سے اگر حضرت زبیر نے بیعت نہیں کی تھی تو وہ پورا قبیلہ تھا جو حضرت زبیر کے ساتھ اٹیچ تھا، عبداللہ ابن زبیر جو حضرت زبیر کے بیٹے تھے، تو وہ پورے قبیلے کی بیعت نہ کرنا شمار ہو۔ قبائلی سسٹم میں ووٹنگ کا یہ طریقہ ہوتا تھا۔ لہٰذا ماڈرن ڈیموکریسی کو اگر اس میں حلال اور حرام کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور حلال کے دائرے کے اندر کثرت رائے سے فیصلہ ہو، تو ہم اسے عین خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم سمجھتے ہیں، کیونکہ حلال کے دائرے میں کثرت رائے سے ہی فیصلہ ہوگا۔ محدثین بھی جب راویوں پر بحث کرتے ہیں تو کہتے ہیں جمہور محدثین کے نزدیک یہ راوی ثقہ ہے، یعنی اکثریت کے نزدیک، وہاں پہ سارے جمہوریت کو مانے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ٹرو ڈیموکریسی ہونی چاہیے، وہاں پہ ملوکیت کو گھسیٹ دیتے ہیں۔ تو خلافت راشدہ، خلافت کا نظام اور ماڈرن ڈیموکریسی اگر
اس میں ایک یہ چیز طے کر لی جائے کہ قرآن و سنت کے دائرے سے کوئی چیز بار اپروو نہیں ہوگی، یہ دونوں انٹرچینجبل چیزیں ہیں۔ اسی لیے جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی تو مولانا مودودی نے فرمایا تھا کہ آج ریاست پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ قرارداد مقاصد جو آئین سے بھی کئی سال پہلے اسٹیبلش ہوئی، جب تک کہ آئین فائنل نہیں ہوا تھا 73 کا، اس میں یہ چیز طے ہو گئی تھی کہ ایک تو آئین بنایا جائے گا اور اس آئین کی بنیاد وہ قرارداد مقاصد ہوگی، اور قرارداد مقاصد میں یہ طے کیا گیا تھا کہ حاکمیت اعلیٰ کا مالک اللہ ہے، اور جو پاکستان کا حکمران ہے وہ قرآن اور سنت کے دائرے کے اندر اس حق کو استعمال کرے گا، اور پاکستان میں کوئی ایسا قانون پاس نہیں کیا جائے گا جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہو۔ پریکٹیکلی اگر کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی پھر سسٹم طے کیا گیا کہ اسے پھر کس طریقے سے اسلامی نظریاتی کونسل تک بات پہنچائی جائے گی اور وہ پورے معاملات ہوں گے۔ اس میں ابھی بھی کمزوریاں موجود ہیں، لیکن ان پرنسپل یہ ایسٹ ہے کہ ہم نے یہ چیز تعلیم کے طور پر ایک اپنے سلیبس کے اندر یا اپنے آئین کے اندر یہ چیز طے کر لی ہے۔ اب یعنی ایک بہت بڑا سٹیپ جو ہے وہ طے ہو چکا ہے، اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے۔ اس کی میں دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کہیں پر کوئی افطاری کروانی ہے تو اس میں یہ چیز تو طے ہے کہ کوئی حرام چیز سرو نہیں ہوگی، لہٰذا اس پہ ووٹنگ نہیں ہوگی کہ روزہ شراب سے کھلوانا ہے یا چرس سے کھلوانا ہے، نہ، ہاں ووٹنگ اس پہ ہوگی کہ روزہ کھجور سے، پانی سے، روح افزا سے یا کسی اور ڈرنک سے کھلوانا ہے جو حلال ہے، تو اس میں کثرت رائے سے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یا اگر آپ نے افطار کے بعد کھانا دینا ہے تو اس پہ کوئی کثرت رائے نہیں ہوگی کہ خنزیر روسٹ سرو کیا جائے کہ نہیں، ہاں اس کے اوپر کثرت رائے فیصلہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے مٹن قورمہ سرو کرنا ہے، چکن بریانی سرو کرنی ہے یا دال کدو۔ میں تو دال کدو کے حق میں ووٹ ڈالوں گا نا، اور اگر کدو نہیں آپ مانیں گے تو میں قاضی ابو یوسف کی طرح تلوار نکال لوں گا، ٹھیک ہے، وہ جو کہانی انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے۔ تو حلال کے دائرے کے اندر کثرت رائے سے فیصلہ ہوگا، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ اب یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو میں نے چونکہ ہومو سیکچویلٹی کئی ملکوں کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ایک بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے کہ اگر لوگ چاہتے ہیں تو ہم ان کے رائٹس کے درمیان ہرڈل کیوں بنیں؟ وہ اس لیے بنیں گے کہ جو اخلاقی قوانین ہیں وہ گاڈ کے بنائے ہوئے قوانین، اور جب کوئی ریاست اس حوالے سے طے کرتی ہے کہ یہاں پہ ڈومیننٹ پرسنالٹی، ڈومیننٹ عوام جو ہے وہ اس مذہب سے تعلق رکھنے والی ہے، پھر اس میں قانوناً ایسے قوانین ہی بنائے جائیں گے جس کی وجہ سے انارکی نہ پھیلے، اس چیز کو فالو کیا جائے گا۔ ہاں اگر یہ کوئی اپنا علیحدہ ملک بنا لیتے ہیں، کسی اور ریاست میں چلے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، کرتے رہیں جو کچھ انہوں نے کرنا ہے، وہ جانے اللہ کا معاملہ، چھپ کے کرتے ہیں ان کا معاملہ، لیکن قانونی جب آپ اس کو شکل دیں گے تو اس کی پھر قباحتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس حوالے سے بعض اوقات لوگ جو جنت میں بھی ایسے معاملات ہیں اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ جی جنت میں جو ہے وہ لڑکے ہوں گے جو سرو کریں گے جنتیوں کو، وہ ویٹرز کے طور پر ہوں گے، اس کام کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ڈیسٹنی میں چیز مقرر کر دی ہے وہ اسی طریقے سے ہے۔ اب جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم جو اللہ تعالیٰ نے عورت یعنی بیویاں بنائی ہیں ان کی بجائے تم یہ والا کام کرتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو، تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ وما کان جواب قومی، اور ان کی قوم کا جواب نہیں تھا الا مگر یہ ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، کہ وہ سب کے سب کہنا شروع ہو گئے کہ اس کو جو ہے نا وہ اس بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز لوگ بننا چاہتے ہیں، یعنی حضرت لوط اور ان کی 2 بیٹیاں، اور تو کوئی ایمان ہی نہیں لے کے آیا تھا۔ یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس دلائل ختم ہو جائیں، پھر آخری حال یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو یہاں سے نکال دو، ٹھیک ہے تم نے اپنا اسلام لے کے رکھنا ہے تو جاؤ
یہاں سے تم نکل جاؤ، ہم تو برے لوگ ہیں، ہم میں رہو ہی نہ، بجائے یہ کہ اپنی برائی کو مان لو۔ یہاں آج علماء بھی آپ کو یہی کرتے ہیں، آپ کسی کو مشورہ دیں کہ میرے بھائی یہ سنت کے مطابق یہ عمل ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ کا دل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ ہماری مسجد سے نکل جائیں۔ سیم وہی انالوجی ہے، فارمولے سیم ہے، ہر جگہ آپ کو وہ اپلائی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جواب، یہ جواب عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا اردو میں عموماً لوگ اردو بولتے ہوئے جواب کہتے ہیں، وہ لفظ غلط ہے، اصل لفظ ہے اردو میں جواب، کیونکہ عربی سے ہے نا، جیم کے اوپر کیا ہے؟ زبر، اور جواب کس کا ہوتا ہے؟ سؤال، اردو میں ہم اسے زبر سے پڑھتے ہیں سوال، سوال لفظ غلط ہے، یعنی اردو میں جو آپ بول رہے ہیں اس کے بالکل الٹ ہے، سوال کے اوپر زبر ہے اردو کے اندر جو ہم بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ سؤال، واو بھی کوئی نہیں، سین پہ پیش، واو کے بعد وہ جو الف ہے وہ حمزہ اس کے اوپر ہے، سؤال، سؤال اور جواب۔ لیکن ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ سوالو جواب، یا جواب بھی بات بول دیتے ہیں، یہ لفظ جواب ہے، یہ لفظ آ گیا۔ اردو میں بعض اوقات ڈکشنری میں آپ کو الفاظ نہ مل رہے ہوں تو قرآن میں آپ کو کافی سارے الفاظ مل جائیں گے، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں یہاں پہ زبر آتی ہے یا زیر آتی ہے یا پیش آتی ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نجات دے دی انہیں اور ان کے گھر والوں کو، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو گئی۔ یہ دو پیغمبر ایسے ہیں جن کی بیویاں بھی کافرہ تھیں، حضرت لوط اور نوح علیہ السلام۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر برسایا می پتھروں کا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ایسے مجرمین کا۔ اب یہاں پہ وہ تفصیلی واقعہ نہیں آیا، بس یہاں پہ یہ کنکلوڈ ہو گیا۔ قرآن حکیم میں سورۃ الحجر کے اندر تفصیل سے یہ واقعہ آئے گا کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ پھر سورۃ الذاریات میں آئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں، اور حضرت ابراہیم ان کے لیے بنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا یہ تو کھانا نہیں کھا رہے، اور اس زمانے کے اندر جب کوئی آپ کا نمک نہ کھائے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ آپ کا دشمن ہے، کیونکہ اتنی غیرت اس وقت لوگوں میں موجود تھی کہ اگر کسی کے گھر سے نمک کھایا ہے نا تو اب اس کے خلاف نیگیٹو ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں گھبرا گئے کہ یہ مجھے نقصان پہنچانے آیا ہے، تو پھر فرشتوں نے تسلی دی کہ ہم فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں۔ اب اتنے واقعے سے ہی آپ کو کتنے عقائد کلیئر ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے۔ علم غیب کا عقیدہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ بتاتا ہے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا تو اتنی تکلیف اٹھاتے کہ بچڑا پہلے ذبح کرتے، پھر اس کا گوشت کرتے، پھر پکا کے لے کے آتے، بے فکر ہو کے بیٹھنا تھا۔ جس طرح ہمیں رمضان میں پتہ ہوتا ہے کوئی آ بھی جائے مہمان، پتہ چل جاتا ہے روزے سے ہے تو بس بے فکر ہو جاتے ہیں، اور جب پتہ چلے افطار سے پہلے ہی جانا ہے پھر تو اور بے فکر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بے فکر ہو جاتے ہیں، نہیں ہوئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ جو لڑکے ہیں جو لڑکوں کی شکل میں آئے تھے یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ پھر قرآن میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے جھگڑنا شروع ہو گئے اس معاملے میں کہ جب انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم ایک قوم کو الٹنے کے لیے آئے، تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کون سی قوم؟ تو انہوں نے کہا وہ سدوم کی جو بستی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کہ وہاں تو لوط بھی ہے میرا بھتیجا، حالانکہ حضرت ابراہیم کو بھی پتا تھا، لیکن پیغمبر رقیق القلب ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے ان کو اور ان کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، 2 بیٹیاں ان کی بچیں گی اور وہ بچیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو خیر انہوں نے بعد میں اس کی تعداد بتائی۔ پہلے حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے
کہ حضرت ابراہیم جھگڑا کرنا شروع ہو گیا ان کے ساتھ اس بات پہ کہ کسی طریقے سے عذاب ٹل جائے. اور حضرت ابراہیم نے اپنی طرف سے، اب یہ جو آگے ڈیٹیل ہے نا، جھگڑنے کا ذکر قرآن میں ہے کہ بحث شروع کر دی، لیکن وہ تفصیل کیا ہے وہ تورات میں ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا مجھ سے تم یہ وعدہ کرو کہ اگر 10 بندے نکل آئے ایمان والے تم اس بستی کو نہیں الٹو گے. فرشتوں کو تو اللہ نے بتایا ہوا تھا کہ کتنے بندے ہیں. انہوں نے کہا جی لو جی وعدہ. انہیں ایویں اپنی یاری نبھائی حضرت ابراہیم نال کہ تسی فرماتا ٹھیک ہے خلیل اللہ ہو تسی تہاڈی گل دا بھرم رکھاں گے. اور وہ بھرم بھی انہوں نے ادھر تک ہی رکھنا تھا جتنی اللہ نے اجازت دی ہوئی تھی، ورنہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کمٹمنٹ نہیں کر سکتے تھے. حضرت ابراہیم کو شک پڑ گیا کہ وہ کام جو ہے نا کوئی ڈال گیا ہوا ہے. پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں 10 نہیں 5. انہوں نے کہا ہاں اگر 5 بھی نکل آئے نا تو معافی. حضرت ابراہیم کو کیا پتا تھا کہ 5 بھی نہیں نکلنے. ٹھیک ہے، یہ تو جناب ختم نبوت کی برکت ہے جو یہ امت اتنے بڑے لیول کے اوپر توحید قبول کیے ہوئے ہے، پیغمبروں کی دعوت کو مانے ہوئے ہے. یہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت ہے. ادروائز انسانی تاریخ نے کبھی ایسا وقت نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر موحدین دنیا میں موجود ہوں. ہمیشہ اکثریت گمراہوں کی رہی ہے. یہ تو نبی علیہ السلام کی امت ہے اور اسی وجہ سے اگلے انبیاء نے رشک کیا ہے. اب مجھے بتائیں اگر لوط علیہ السلام کو یہ پتہ چل جائے کہ انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس 20 لاکھ سے زیادہ ہیں جو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں تو ان کے لیے قابل رشک بات ہوگی کہ نہیں؟ تو ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ختم نبوت کی برکت سے یہ امت توحید ہے. یہاں پر کتابیں محفوظ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس امت کے اوپر. صحیح بخاری میں حدیث ہے بعض انبیاء قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جو ایمان لایا ہو. اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب شب معراج نبی علیہ السلام گزر رہے تھے نا 6 آسمان سے تو وہاں ان کی ملاقات حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور جب نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھایا کہ یہ امت محمدیہ ہے اتنی کثرت تعداد میں جو جنت میں جائے گی، تو ظاہر ہے وہ ایک پروفیشنل جیلسی کہہ لیں جس کو ہم رشک کہتے ہیں، حسد تو نہیں کہہ سکتے ظاہر ہے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لڑکا میرے بعد آیا اور اس کے ماننے والے مجھ سے بھی زیادہ جنت میں جانے والے. یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول دیا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہے، آدھے جنتی میری امت کے ہیں. ابن ماجہ اور ترمذی میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفیں میری امت سے ہیں. اتنی کثرت سے یہ امت جائے گی. لیکن ایز کمپیئر ٹو اگلوں کے اگر آپ امت کے اندر تعداد دیکھیں تو پھر تو آٹے میں نمک ہی ہے سرکار. اے نہ سمجھے ہوگا کہ سارے ہوتے بیٹھے ہوں گے، ایڈا بھی سوگا معاملہ نہیں ہے. 8 بھی 7 ارب سے زیادہ انسانوں میں سے 5 ارب تو پکے کافر اور مشرک ہیں. جو 1.5 ارب مسلمان ہیں ان میں بھی آپ دیکھ لیں ہر فرقہ جب اپنے آپ کو جنتی ڈکلیئر کرتا ہے تو باقی کے 1.25 ارب مسلمان تو ہر فرقہ فارغ کرتا ہے. لیکن بہرحال اگلے انبیاء کی نسبت یہ تعداد بہت زیادہ ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کو کیا پتا تھا کہ 2 بیٹیاں ہوں گی، حضرت لوط علیہ السلام کی اور ایک ان کی خود اپنی ہستی، اس کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا. 3 بندے صرف، بیوی بھی ان کی ہلاک. پھر وہ نوجوانوں کی شکل میں قرآن پاک میں پوری تفصیل آتی ہے. اب وہ جب نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بن کے آئے تو لوط علیہ السلام کو بھی علم غیب نہیں تھا جب تک اللہ نہ بتائے. وہ مہمان بن کے گئے، اللہ تعالیٰ نے سنت اڈاپٹ کی ہے. وہ قرآن میں پوری تفصیل آئی ہے. پھر اس کی مہمان کی شکل میں گئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں گیسٹ کے طور پہ رکھا کہ دوسرے علاقے سے لوگ یہاں پہ کوئی وزٹ کرنے آئے. اس جگہ پہ لوگ ٹورزم بہت زیادہ تھی، لوگ دوسرے ملکوں سے سیر و سیاحت کے لیے آیا کرتے تھے. تو قرآن میں ذکر ہے کہ جب وہ
نوجوان لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے تو حضرت لوط علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے کہ کاش آج میرے پاس کوئی ایسا قلعہ، کوئی ایسی جگہ ہوتی کہ میں اپنے ان مہمانوں کو بچا سکتا اپنی قوم کے شر سے، کیونکہ انہیں ڈر پڑ گیا کہ اگر وہ اتنے لڑکوں کو دیکھیں گے تو وہ تو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے یہاں آ جائیں گے. اور وہی ہوا، قرآن میں آیا کہ وہ سارے کے سارے جمع ہو کے آ گئے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے بڑے لجاجت کے انداز میں انہیں سمجھایا، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے بے عزت نہ کرو، کاش کوئی مضبوط قلعہ ہوتا میں اس کی پناہ لے لیتا، یا کاش شیخ عبد القادر جیلانی ہوتے ایک نگاہ مار کے ہلاک کر دیتے. پیغمبر تو یہی کہتے ہیں کہ کاش کوئی قلعہ ہوتا میں اپنے مہمان بچا لیتا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ باب تشیع کوئی نہیں، یہ بابوں کی طرف سب جھوٹی کہانیاں منسوب ہیں. پیغمبروں کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی ہوئی تھی جو یہ نگاہ مار کے تو یہ کر دے وہ کر دے. تو حتیٰ کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کسی کو زیادہ مسئلہ ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ شادی کر لو کسی نے کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں مشورے اپنے پاس رکھو، تمہیں پتہ ہے ہم کس کام کے لیے آئے ہیں. اس وقت پھر فرشتوں نے جب دیکھا نا کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ ان کا وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کراس کر گیا، ظاہر پریشانی، ٹینشن. انہوں نے کہا آپ گھبرائیں نا، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ ہمیں کیا نقصان پہنچائیں گے، ان کو الٹنے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں. بس رات کے آخری پہر آپ نے اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لے کے نکل پڑنا ہے، اور آپ کی بیوی جو ہے نا وہ آپ کی اس قوم کے ساتھ شمار کی جائے گی. باقی آپ اپنی بیٹیوں کو، پوری قوم میں سے ایک مرد نہیں نکلا، ایک مرد کا بچہ نہیں نکلا جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لایا ہو. 2 بیٹیاں. اور کہا کہ آپ رات کے آخری پہر لے کے نکلیں، ان کے اوپر عذاب آئے گا، ہمیں حکم ہے کہ ہم اس بستی کو الٹیں گے اور ان پہ پتھروں کی بارش ہوگی. وہی ہوا، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو، بیوی کو بھی ساتھ لے کے نکل پڑے. ظاہر ہے بندے فیملی کا تو ایک ہوتا ہے نا سلسلہ، اگرچہ انہیں بتا دیا گیا تھا اس نے کوئی نہیں بچنا، ان کا چلو ایک آخری ٹرائی مار کے دیکھ لو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے. چونکہ اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا تھا، اگرچہ اس کی ایگزیکیوشن چند گھنٹے بعد ہوئی، لیکن فیصلہ ہو چکا تھا. اس سے پہلے تو وہ ایمان نہیں لائی تھی، نہ بعد میں اس نے لانا تھا. تو حتیٰ کہ قرآن میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ ہر بندے کے نام کا پتھر ہم نے مخصوص کیا ہوا تھا اللہ کی طرف سے، جی طے تھا کہ یہ والا پتھر اس بندے کے نام کا ہے، وہ اسی کو آگے لگتا تھا. جب وہ آتش فشاں پھٹا جو پتھروں کی بارش ہوئی. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین. تو بہرحال وہ لے کے نکلے. یہاں تک تو قرآن میں آیا. تو رات میں یہ ہے کہ جب وہ جا رہے تھے بیوی بھی ساتھ تھی. قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. یہ آپ نے اکثر اپنی سٹوریوں میں سنا ہوگا، پیچھے جو مڑ کے دیکھے گا پتھر بن جائے گا. یہ قرآن سے ہی انہوں نے اخذ کیا ہوا ہے. فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ کو جب چیخوں کی آواز آئے نا، آپ کی قوم کے اوپر عذاب آ رہا ہو، تو آپ نے مڑ کے نہیں دیکھنا. یہ نہ ہو کہ پیغمبر ہے تو دل پسیج جائے. مڑ کے نہیں دیکھنا، کیونکہ وہ عذاب نازل ہو رہا ہے اور عذاب والا مقام ہے. آپ نے سیدھا آگے جانا ہے جب تک کہ آپ کو وہ جگہ نہ بتا دی جائے جہاں آپ کا پڑاؤ ہو رہا ہے. تو رات میں پھر یہ ملتا ہے کہ ان کی جو بیوی تھی نا، جب اس نے چیخو پکار سنی تو ظاہر ہے اس کی ہمدردیاں اپنے خاوند کے ساتھ تو نہیں تھیں. اس نے مڑ کے دیکھا، ہائے میری قوم. بس جب مڑ کے دیکھا تو اس کے حصے کا پتھر اسے لگا، اور وہ پیغمبر کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ماری گئی، کیونکہ اس کے اعمال اور عقائد پیغمبروں والے نہیں تھے. آپ بے شک کہتے رہیں کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. وہ کہتی رہی کہ جو کچھ بھی ہوں تیرے محبوب کی بیوی ہوں. اس وقت تو محبوب لوط علیہ السلام ہی تھے نا، لیکن اس کی چیخو پکار کوئی کام نہیں آئی، مار دی گئی. 2 بیٹیاں لوط علیہ السلام کی جو آپ پہ ایمان لائی تھی وہ بچا لی گئی، اور وہ پوری کی پوری قوم ہلاک ہوئی. سدوم کی بستی بحر مردار کے کنارے، ڈیڈ سی کے کنارے، آج بھی ان کے اثرات موجود ہیں.
اسی طریقے سے وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں اور اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں. ان کی شکلیں بھی ایسی بنی ہوئی ہیں جیسے کوئی ایک ایبرپٹ کسی کے اوپر عذاب آتا ہے. پتھروں کی بارش جو ہوئی اس کے نشانات پتھر وہاں پہ موجود ہیں. سائنٹیفکلی تو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی آتش فشاں یہاں پھٹا تھا اور اس سے پتھر نکلے اور اس سے یہ قوم ہلاک ہو گئی. لیکن آتش فشاں نے کب پھٹنا ہے سرکار یہ تو آج بھی نہیں پتا ہوتا. صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ لیونگ والکینو ہے, کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے. بار وہ اللہ نے تو طے کیا ہوا تھا کہ کس وقت اس کو پھاڑنا ہے اور کس طریقے سے سزا دینی ہے. یہی سزا پھر اسٹیبلش ہوئی خلفائے راشدین کے ہاں. جو کوئی برا عمل کرے تو وہ اسی کو امپلیمنٹ کرتے تھے, جو مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے. مشکات میں بھی کتاب الحدود چیپٹر میں مل جائے گا کہ بلندی سے گرایا جائے, کیونکہ اس بستی کو بھی اٹھایا گیا تھا, پھر الٹا گیا تھا اور پھر پتھروں کی بارش سے ان کو نیست و نبود کر دیا گیا تھا. یہ عذاب ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. میں نے تفصیلی گفتگو اس لیے کر دی تاکہ جو سکیٹرڈ فارم میں مختلف آیات قرآن حکیم میں مختلف جگہ موجود ہیں, اب جب دوبارہ یہ ذکر آئے گا تو آلریڈی یہ قرآن کلاس کے اندر میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ ساری وہ آیات ڈسکس کر لی ہیں. بعض جگہ ذرا تھوڑا ذکر ہوتا ہے, بعض جگہ زیادہ ہوا ہوتا ہے. کچھ حصہ تورات میں مل جاتا ہے, کچھ قرآن میں, کچھ احادیث کی کتابوں میں. نہیں جی, اب اگلی قوم کا ذکر ہو رہا ہے, شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. ایک تو بنو اسرائیل ہے, بنو اسماعیل ہے, ایک اور ہے آپ کی بیوی پتورا. اس کی اولاد جو ہوئی تھی وہ حضرت شعیب علیہ السلام اس نسل میں سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی پڑپوتے تھے, ان کا نام مدین تھا. انہی کے نام پہ یہ قوم مدین, اور اس شہر کا نام بھی مدین پڑ گیا جس طرح قوم سمود اور عاد تھی. اور انہی کی اولاد میں سے شعیب علیہ السلام تھے. شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے, لیکن یہ بنو اسرائیل یا بنو اسماعیل میں سے نہیں ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ بیوی ہے جو کہ اس علاقے کے اندر آباد تھی, مدین, جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہجرت کر کے گئے تھے وقتی طور پر. باقی اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ شعیب علیہ السلام یہ وہی شعیب علیہ السلام ہے جن سے ملاقات ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, یا کوئی اور شعیب تھے. اس کے بارے میں کوئی وثوق کے ساتھ نہیں ملتا. لیکن یہ جو قوم شعیب ہے, جو قوم مدین ہے, ان کے اندر جو برائیاں تھیں, اس قوم کے اوپر بھی عذاب آیا. اس کا ذکر اب تفصیل کے ساتھ سورۃ الاعراف میں آ رہا ہے. اور قوم مدین کے حوالے سے سب سے تفصیلی ڈسکشن وہ سورۃ الاعراف میں ہے. قوم لوط کا ذکر یہاں تفصیلی نہیں ہے, مختصر ہے. لیکن قوم شعیب اور قوم موسیٰ اس کا تو تفصیل کے ساتھ ذکر ہے یہاں پر سورۃ الاعراف کے اندر آئے گا. ابھی یہ قوم شعیب کا ذکر ہے, اس کے بعد جنرل کچھ بستیوں کا ذکر ہے, اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, اور پھر سورت کے اینڈ تک مین ٹاپک وہ فرعون اور موسیٰ اور ان کی قوم کے پورے معاملات وہی چلیں گے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائیوں میں سے ہی شعیب کو بھیجا, یعنی ان کی قوم میں سے تھے. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ, انہوں نے فرمایا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. وہی آیات جو سارے انبیاء نے بات کی. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اس کے. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ, بے شک تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے, یعنی وقت کا پیغمبر اللہ کی حجت بن کے. اب ان کے اندر جو اخلاقی برائیاں تھیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ, اور ماپو اور تولو, پورا پورا. چیزیں یا ماپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں. کپڑا ماپ کے دیا جاتا ہے 1 میٹر 2 میٹر. ایون جو چیزیں آپ گنتے بھی ہیں وہ بھی ماپنے میں ہی آتی ہیں.
1 درجن 2 درجن. اور دوسری جو فارم ہے وہ تولنا ہے. اتنے کلو گرام. اس زمانے میں مد اور سا استعمال ہوتے تھے, مختلف سائز کے وہ آپ سمجھ لیں برتن تھے. اب تو میں نے نہیں دیکھا, ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ جو بیر بیچنے آتے تھے وہ چھوٹی سی ایک گڈوی ہوتی تھی, اس کو ماپ کے دیتے تھے کہ جی 1 روپے کی 1 گڈوی ہے اور 2 روپے کی 2 گڈویاں ہیں, ماپ کی چیزیں دی جاتی تھی. ابھی بھی ہم دودھ جو ہے وہ تول کے نہیں لیتے, ماپ کے لیتے ہیں. یہ غلط العام ہو چکا ہے ویسے. 1 کلو دودھ وہ 1 کلو نہیں ہوتا, 1 لیٹر ہوتا ہے. 1 کلو نہیں ہوتا. 1 کلو دودھ اگر تولا جائے گا نا تو لیٹر سے کم بنے گا. یہ پانی ہے جو 1 لیٹر پانی کا وزن 1 کلو کے برابر ہے. دودھ تو اس سے تھوڑا زیادہ تھک ہوتا ہے, لہذا 1 کلو دودھ جو ہے نا وہ لیٹر سے پہلے ہی پورا ہو جائے گا. اس لیے دودھ ماپ کے دیا جاتا ہے, تول کے نہیں دیا جاتا. ویسے کچھ زیادہ فرق نہیں ہوگا, وہ جب آپ ٹنوں ٹن دودھ ہوگا تو اس میں فرق ہوگا, اس میں تو تھوڑا سا ہی فرق ہوگا, کیونکہ دودھ کے اندر بھی تو اتنا پانی آلریڈی ہوتا ہے, کچھ آپ بھی ڈال دیتے ہیں. تو یہ ماپ کے. اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے علاقے کے اندر ماپ کے دی جاتی ہیں, جس طرح تربوز ہیں. آپ دیکھیں اسکروٹننگ ہوتی ہے کہ جی یہ جو اس سائز کا تربوز ہے یہ 100 روپے کا ہے, اس سائز کا 200 کا ہے, اس سائز کا 300 کا ہے, وہ بھی اگر آپ کو مل جائے. اور وہ علیحدہ علیحدہ ڈھیریاں لگائی ہوتی ہیں, وہ ماپ کے انہوں نے اندازے سے رکھی ہوئی. لیکن اگر آپ چلے جائیں نا اسلام آباد پنڈی, وہاں آپ کو تربوز کلو کے حساب سے ملتا ہے. اب تو 20 روپے 25 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے آج کل کے زمانے میں. پہلے یہ 10 روپے کلو تک بھی آ جاتا تھا, سستے سے سستا جو ہوتا تھا. لیکن ہمارے علاقے کے اندر یہ ماپ کے دیا جاتا ہے. بعض جگہوں پہ کیلے بھی تول کے دیے جاتے ہیں. سعودیہ کے اندر کیلا تول کے دیا جاتا ہے, کنو بھی بعض جگہ تول کے دیے جاتے ہیں. تو یعنی یہ دونوں چیزیں انٹرچینجبل مختلف جگہوں کے اعتبار سے. اینڈ رزلٹ وہی نکلتا ہے. 300 والا اتنا بڑا جو تربوز ہے, جب آپ اس کو تولیں گے تو 8-10 کلو کا نکلے گا, ٹھیک ہے نا. اور 25 روپے جب کلو ہوگا تو 250 کا تو وہ بن ہی گیا نا. وہ ریٹ وہی نکلتا ہے آلموسٹ جو ان کو پڑ رہا ہوتا ہے. تو وہ ماپنے اور تولنے کے اندر 2 نمبری کرتے تھے. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, اور لوگوں کو گھٹا کر چیز نہ دیا کرو. اب ماپنے میں بھی بعض اوقات فیتا ہے تو وہ اس کو اس طریقے سے کھینچیں گے, ادھر سے اس کو یوں کر لیں گے. تولنے میں بھی آپ دیکھیں وہ کس طرح ڈنڈی مارتے ہیں, وہ جو ترازو ہے اس کو یوں کر دیتے ہیں. آج کل تو ڈیجیٹل بھی جو آئے ہوئے ہیں نا, اس میں بھی انہوں نے تھوڑا بہت تو وہ اس طریقے سے اسے ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا 0 ایرر دور نہیں کیا ہوتا. یا ایون جو دونوں طرف وہ وزن رکھا جاتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ پتھر والی جگہ پہ آلریڈی ایک ٹینچر پتھر رکھا ہوتا ہے. انہوں نے کیوں رکھا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ جو دوسری طرف ہم نے اس کا جو برتن رکھا ہوا ہے نا, اس کے 1 منٹ اس کو رکھا ہوا ہے بیلنس کرنے کے لیے, لیکن وہ اس سے زیادہ ہی رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یا اس سے کم رکھا ہوتا ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے, اس کو وزن کو بڑھا دیں گے یا کیا کریں گے. بہرحال ڈیجیٹل جو آج کل آئے ہیں ہمارے, یہ سپرنگ بیلنس کہہ لیں آپ, یا ویئنگ سکیل اس کو کہا جاتا ہے, تولنے والا جو سکیل ہے, اس میں چانسز کم ہوتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی 2 نمبری کرے. باقی جو اترے ہوئے ہیں وہ تو اس میں بھی کر لیتے ہیں. ایون پیٹرول ڈیجیٹل میٹرز ہیں, ان کے اندر بھی خرابی کی ہوئی ہے. آپ 1.5 لیٹر ٹینکی میں بھروائیں اور ان کو کہیں گے یہ 1.5 لیٹر کی بوتل ہے, ذرا اس میں پورا 1.5 لیٹر ڈالو نا, وہ نہیں تیار ہوں گے. وہ ڈالیں گے 1.5 لیٹر, لیکن وہ 1.5 لیٹر بوتل میں نکلے گا نہیں 1.5 لیٹر, وہ کم ہی ہوگا. اس میں 2 نمبری کی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے. ٹینکی میں آپ کو کیا پتہ چلتا ہے, لیکن جو باقاعدہ اگر آپ جا کے چیک کریں گے تو پکڑے جائیں گے. اس طرح وہ چیک کرنے والے تو چیک کر لیتے ہیں. یہ بار ان کے اندر خرابی تھی. دیکھیں کتنی بری قوم تھی, کتنے برے کام کرتی تھی, اور ایک ہماری قوم ہے کوئی بھی ایسا برا کام نہیں کرتی تھی. ہاں, اس سے بڑھ کے کرتی ہے اور عذاب نہیں آ رہا, لیکن دنیا میں نہیں, آخرت میں آئے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا.
یہ کہتے ہیں جی جتنے فضائل اگلی امتوں کے تھے وہ ہمیں حاصل ہیں. یہ حاصل ہیں یا نہیں ہیں؟ جتنی برائیاں اگلی امتوں کے اندر موجود تھی نا وہ اس سے بڑھ کر کمبائنڈ فارم میں اس امت کے اندر موجود ہیں. اور پھر کہتے ہیں جی اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں ہلاک نہیں ہو رہے. سر یہ دعائیں صرف اس وقت تک ہیں جب تک آپ دنیا میں. ان دعاؤں سے آپ کو آخرت میں کوئی نفع نہیں پہنچنے والا. آخرت میں تو احادیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں کہہ دوں گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا، آج میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. لوگوں کو گھٹا کر چیز نہ دیا کرو، بلکہ آپ کی قوم تو اس سے بھی آ گیا. یہ تو گھٹا کے چیز تو چلے دے دیتے تھے نا، آپ کی قوم تو وہ چیز بھی نہیں دیتی. یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے دیکھیں، وہ آپ کی مرضی کا فروٹ تولتے ہیں، جب دینے لگتے ہیں تو ساتھ ہی انہوں نے ایک شاپنگ بیگ اسی کلر کا رکھا ہوتا ہے آلریڈی تول کے، فوراً اس کو گھیرا لگاتے ہیں اور آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر سارا خراب فروٹ موجود ہوتا ہے. ان کو نہ لگانے دیا کریں آپ گھیرا. اور میں نے تو ویسے یہ طریقہ ایک اڈاپٹ کیا ہوا ہے فروٹ لینے کا. ایک تو آپ بڑی دکان سے فروٹ لیں جو ریٹ تھوڑا زیادہ لگاتے ہیں لیکن آپ کو چیز ٹھیک دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسکروٹنگ کر کے اچھا ایک علیحدہ کیا ہوتا ہے اور اس اچھے فروٹ کو علیحدہ کرنے کی وجہ سے اور جو بیچ میں گلا سڑا ہے اس کو الگ کرنے کی وجہ سے انہیں تھوڑا مہنگے ریٹ کے اوپر بیچنا پڑتا ہے. ایک ظاہر ہے نیچرل چیز ہے، تو وہ آپ کے ساتھ اس طرح کی بے ایمانی نہیں کرتے. پھر انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ فروٹ ہم سے خریدتے ہیں تو ان کے ساتھ بے ایمانی کریں گے تو اگلی دفعہ آئیں گے نہیں. عموماً اڈوں کے اوپر جو ریڈیو والے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ پہلی اور آخری بار ہی آیا ہے یا کئی مہینوں بعد دوبارہ آئے گا، وہ آپ کے ساتھ کام ڈال دیتے ہیں. اور اگر آپ ان کو کہیں کہ میں نے چن کے ڈالنا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب جاؤ اگلی ریڈی پہ. ایون آپ یہ بھی ان سے کہنا کہ ریٹ تمہاری مرضی کا دوں گا لیکن میں نے چن کے فروٹ ڈالنا ہے، تب بھی تیار نہیں ہوتے. اب یہ کتنی بڑی بدماشی ہے. ٹھیک ہے تم اس طرح کر لو کہ اگر 200 روپے کلو آم ہے تم 250 روپے لے لو لیکن مجھے چوز کرنا نہیں تیار ہوں گے. ہاں البتہ جو بڑی دکانوں والے ہیں وہ آپ کو اجازت دے دیتے ہیں، انہوں نے اپنا وہ اس میں سے مارجن پہلے نکالا ہوا ہوتا ہے، ان کا پروفٹ مارجن موجود ہوتا ہے. ان سے لینے کا طریقہ یہ ہے کیونکہ ویسے تو وہ آپ کو آگے بھیج دیں گے. ان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ میرے بھائی 1 کلو آم چاہیے، ان کو تولنے دیں. جب وہ ڈال رہے ہوں وہ اپنی مرضی سے ڈالیں، ان کو ڈالنے دیں، شاپنگ بیگ میں بھی ڈالنے دیں. ٹھیک ہے جی. جب وہ شاپنگ بیگ آپ کے حوالے کریں آپ ایک دفعہ اس کی گرہ کھولیں، گرہ بھی لگانے دیں، تنگ نہ کریں ان کو، کیونکہ ذرا سی آپ سے گستاخی ہوگی نا اس نے آپ کو چھین کے پیسے واپس کر دینے اور یہ تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے. آپ تو لینے کے لیے آئے ہوئے چیز. آپ شاپنگ بیگ لیں، اس کے بعد تسلی سے اس کو دیکھیں اور اس میں جو خراب دانہ آئے اسے یہ نہ کہ پاتے ہی ہاں اینج کھوئے گا تو انہوں تک کا بھی مارے گا. وہ آپ اس کو دکھائیں کہ بھائی یہ مجھے لگتا ہے کوئی خراب ایک آ گیا ہے غلطی سے، اس کو ذرا چینج کر دیں. چینج کر دے گا، دوسرا بھی کر دے گا، تیسرا شاید نہ کرے وہ چلے دھون نکلو تم. ٹھیک ہے لیکن اس میں پھر بھی چانسز ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے. اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ کسی بڑی دکان سے آپ جا کے، یہ بڑے مالز جو ہیں سٹورز ہیں ان کے اندر یہی تو ہے، آپ جا کے اپنی مرضی سے چنتے ہیں اور مرضی کا ریٹ دے کے. اور یہ جو آپ کو سستی چیزیں لینے کا جو خمار ہے نا یہ بیڑا غرق کروا دیتا ہے. اگر آپ نے 200 روپے کلو آم لیا ہے اور اس میں سے 2 دانے خراب نکل آئے تو وہ تو آپ کو 400 روپے کلو ہی پڑ گیا نا، کیونکہ وہ تو آپ نے نہیں لیے. اس کی بجائے آپ جا کے 300 روپے کلو والی دکان سے کلو کا کلو پورا اٹھا لیتے، وہ آپ کو سستا پڑتا. یہ ایک ریالٹی ہے، وہ سستا پڑ رہا ہوتا ہے. ایک پیس بھی اگر خراب ڈل گیا ایک پاؤ کا تو آپ کا ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بہرحال وہ یہ کام کرتے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی اب آپ سن لیں. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد مت بچاؤ اصلاح کے بعد. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مومن ہو. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ،
توعدون وتصدون عن سبیل اللہ، اور راستوں میں مت بیٹھ جایا کرو، ہر ایک راستے میں کہ راہگیروں کو روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے، من آمن بھی، جو ایمان لے کر آیا ہوا ہے اس کے اوپر جو میرے ساتھ اللہ نے نازل کیا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ٹیڑھا راستہ تلاش کرتے ہو، اس میں عیب تلاش کرتے ہو۔ راستے میں بیٹھ کے ظاہر اہل ایمان کے ساتھ وہ پھڈے کرتے تھے، آج بھی یہ سلسلہ ہے، ان کو چھوڑ دیں۔ آج کسی کا بچہ رفع الیدین سے نماز شروع کر دے، بے نمازی محلے کے جو بڑے بڑے عمر کے لوگ ہیں نا، وہ اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو کیا ہو گیا، اور باپ تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی ان کا چڑیا جتنا دل ہوتا ہے۔ اب یہ ہماری لائف سٹوریز میں لوگ آگے کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ جی والدہ نے بھی رفع الیدین شروع کر دیا ہے، بہنوں نے بھی کر دیا، لیکن ایک جملہ آپ کو کامن نظر آئے گا کہ ابا جی کا کچھ نہیں پڑھا۔ کوئی زیادہ بن جائے تو یہ ہے کہ ابا جی مندے ہیں کر دے نہیں، انہوں نے نہیں کرنا مردے دم تک۔ ہاں ابے تے پیغمبراں دے بھی کافر ہوئے نے، یا اللہ نے ان کو دعوے پیغمبری کرنے سے پہلے ابے مار دیے پیغمبروں کے، کیونکہ باپ اپنے بیٹے کو ہمیشہ بچے کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ چاہے جتنا پڑھ لکھ جائے اس کا وہ کیڑا نہیں مرتا، کیونکہ وہ مرد ہوتا ہے نا، اور مرد جو ہے وہ کسی اور مرد کو برداشت نہیں کرتا۔ عورت پھر بھی پیسے مزاج کی ہے، ماں ہو کے بات قبول کر لیتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ وہ بھی راستے میں بیٹھ جاتے تھے خام خواہ سینگ پھنسانے کے لیے، اہل ایمان کو تنگ کرنے کے لیے، اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے تھے، دماغ میں مختلف باتیں ڈالتے تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو وہ وقت جب تم بہت تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، پھر ہم نے تمہیں بڑھا دیا اور دیکھو پھر کیا انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا۔ اب اس میں ان کو پرانی کسی قوم کا بھی حوالے کے طور پہ یہ بات کی جا سکتی ہے، اور روئے سخن مشرکین عرب کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس کثرت میں آباد کیا ہے، اور اگلی قوموں کا دیکھو کیا انجام ہوا، دونوں طرف جا سکتا ہے۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں کوئی ایک گروہ ایمان لے ہی آیا ہے اس پر جو نازل ہوا ہے مجھ پر، میرے ساتھ جو نازل ہوا، جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، فَاصْبِرُوا، بس صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور سب سے بڑھ کر وہ فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ظاہر شعیب علیہ السلام پھر اپنی قوم کو یہ تسلی دے رہے تھے کہ تم ایمان لے آئے ہو، اور ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ایمان نہیں لے کر آئے، تو فیصلے کا انتظار کرو، اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آ جائے گا۔ یا مخالفین کو ڈرایا جا رہا ہے کہ یار یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جانا ہے تمہارے خلاف، اس سے پہلے ایمان لے آؤ۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہنے لگے وہ سردار جو غرور اور تکبر کیا کرتے تھے ان کی قوم میں، ظاہر سرداری ان کی سٹیک پہ لگی، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، کہ اے شعیب اور جو لوگ تیرے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں، ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اپنے علاقے سے۔ وہی بات، آپ لوگ یہاں سے نکل جاؤ، ہمیں اس حال میں رہنے دو۔ ہم نے تو اسی طرح، یہ آج بھی جو لوگ حق بات قبول کرتے ہیں، ماں باپ رشتہ داری، کہتے ہیں کہ بھائی تسی نکل جاؤ جو اتوں، اپنے بیوی بچے لے کے سائڈ تے ہو جاتے ہو، یہ سیم وہی مینٹیلٹی ہے۔ اسی لیے الہامی کتابیں جو ہے نا کبھی پرانی نہیں ہوتی، کیونکہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ، اخلاقیات یا غیر اخلاقی رویے، یہ وہی ہیں جو اگلے زمانوں میں تھے۔ جب تک کہ انسانوں کو ختم کر کے کوئی نئی مخلوق نہ آباد ہو جائے یہاں پر، انسان اس زمانے کا ہو یا آج کے زمانے کا، اس کے ساتھ کمزوریاں اور اخلاقی چیزیں اسی طریقے سے جڑی ہوئی ہیں جس طرح پہلے انسانوں کے ساتھ تھی۔ من قریتنا، اپنی بستی میں سے، ہماری بستی سے تم نکل جاؤ، یا ایک اور آپشن ہے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، یعنی ہمارے فرقے میں واپس آ جاؤ، رافضی نہ بنو، ہمارے اماموں کو تم نے، بزرگوں کو چھوڑ دیا، واپس ہو جاؤ، دوبارہ سے رفع الیدین چھوڑ دو، دوبارہ سے انفی بن جاؤ۔
آج کے دور. قال اولو کننا کارہین، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ ہم اس چیز کو ناپسند بھی کرتے ہوں تب بھی ہم تمہاری ملت میں واپس آ جائیں. اب ظاہر ہے کہ شعیب علیہ السلام تو پیغمبر تھے، وہ تو ان سے شرک کا گمان نہیں کیا جا سکتا. یہ ان کے ساتھ کہ اہل ایمان کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ آپ ہماری قوم میں واپس آ جائیں، یعنی جو ہمارا پہلے مذہب تھا اسی کو آپ اڈاپٹ کریں. یا شعیب علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح آپ نے شروع میں وقت گزارا ہے، اس وقت تو آپ مبوس بھی نہیں ہوئے تھے، تو اب بھی آپ صبر و شکر کر کے اسی طرح وقت گزاریں جیسے پہلے گزارے تھے. اب پہلے والا وقت تو پیغمبر نہیں گزار سکتا، اب تو اس کو ڈیوٹی لگ گئی ہے. اور وہی حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا بات کی ہے، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا. حضرت شعیب نے کہا کہ اگر بالفرض ہم دوبارہ تمہاری قوم میں واپس آ جائیں اور میرے ساتھی دوبارہ سے کافر ہو جائیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا. یہ سب کچھ ہم فراڈ کر رہے تھے کہ نہ تو کوئی مجھ پہ وحی نازل ہوئی، نہ کوئی آخرت ہے، نہ کوئی ہمارا پیدا کرنے والا ہے. یہ تو اس کا مطلب ہے ہم یہ سارا فراڈ ہی کرتے رہے، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بھی دے دی ہے. وما یکون لنا، ہمارے لیے اب یہ ممکن نہیں رہا، یہ شایع نہیں ہے، ان نعود فیہا، کہ ہم واپس آ جائیں اسی سٹیج کے اوپر جو پہلے تھے. یہ ہم کہتے ہیں کہ میرے بھائی، وہ کہتے ہیں جناب تھوڑا غور و تفکر کریں. انجینئر صاحب اتنے کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں جیسے وہی ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے. میرے بھائی اگر ہم کانفیڈنس لوز کر جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سنت غلط ہے، ٹلے پہ آ جائیے. یاد ہے کچھ لے ہو نا سانو دکھا دو. نہیں، ان کتابوں میں تو نہیں ہے. تو پھر جڑی کتابیں چاہے نا وہ اپنے کول ہی رکھو. ہم نے وہ کتابیں رکھی ہیں جن کو آپ بھی مانتے ہیں، اور آپ وہ کتابوں کی باتیں لے کے آتے ہیں جو شروع سے ہی محدثین نے فارغ کی ہوئی ہیں، ورنہ وہ اس ٹیبل میں پڑھی ہوئی ہوتی نا. آپ کے مدارس میں یہی کتابیں پڑھائی جائیں. اور ان کتابوں کو تو چھوڑ دیں، سب سے پہلے تو اپنے عقیدے قرآن سے جسٹیفائی کریں کہ آپ جس توحید کو لے کے چل رہے ہیں قرآن میں موجود بھی ہے کہیں پہ کہ نہیں. آپ تو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک شرک سے پر ہیں، کلمہ گو ہو کے بھی، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے مسلک میں واپس مسلک میں آ جائیں. الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ ہی کو فیصلہ کر لے. اللہ ربنا، جو ہمارا رب ہے. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی عاجزی ہے، اور دوسرا تقدیر کی طرف اشارہ ہے. اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اے عطا فرمانے والے. شعیب علیہ السلام پیغمبر ہو کے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ اب ہم نے گمراہی میں واپس نہیں آنا. ہاں اگر اللہ ہی چاہے کہ تقدیر کا غلبہ ہم پر ہو اور نعوذ باللہ ہم میں سے لوگ چھوڑ کر کفر میں دوبارہ چلے جائیں تو یہ اللہ کا معاملہ ہے. وسع ربنا کل شیء علما، میرے رب نے، ہمارے رب نے اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. یعنی اس کے اندر تقدیر کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ کی تقدیر میں لکھا ہے نا کہ میرے ساتھی مرتد ہوں گے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ میں اور میرے ساتھی کبھی بھی اس دین کو چھوڑنے والے نہیں. یہ قرآن پاک میں وہ آیات ہیں جو خطرناک نہیں، خطرے ناک کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کوئی شخص اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا. ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، جو سورۃ الفاتحہ میں ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں. علی اللہ توکلنا، اسی اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ پرپسفل فیصلہ کر دے. وانت خیر الفاتحین، تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کہنے لگے ان کی قوم کے سردار، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے، انکم اذا لخاسرون، تو تم نقصان اٹھاؤ گے، یعنی دنیاوی طور پہ تمہارا سوشل بائیکاٹ کر دیں گے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں پکڑ لیا ایک زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے تھے. یہ آج بھی اس طرح کی وہاں پہ آپ کو ممیز مل جائیں گی
اور فاسلز کہ وہ اس حالت میں ہی پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ وہ شاک ویوز جو آئی نا زلزلے کی، اس کی وجہ سے بھی بندوں کے دل پھٹ جاتے ہیں، جو شاک ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں آواز کی وجہ سے بھی۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب کو، کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے ہو گئے اس بستی میں جیسے کبھی یہاں رہتے ہی نہیں تھے، تباہ و برباد ہو گئی ہر چیز، یعنی وہ ایسا کھنڈر بن گیا کہ کل تک جو وہاں سے گزرے تھے انہوں نے کبھی گمان ہی نہیں کیا تھا کہ یہاں پہ اتنا آباد شہر موجود تھا۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کانوا ھم الخاسرین، وہ خود خسارہ پانے والے ہو گئے، جو کل تک دھمکیاں لگا رہے تھے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو، خود خسارہ پا گئے۔ فتولی عنہم، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے منہ پھیر کر ان کی طرف دیکھا، وقال یا قوم، اب یہ وہ جو مردہ لوگ ہیں نا، ان سے حضرت شعیب علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں، صرف اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے۔ ظاہر ہے پیغمبر رقیق القلب ہوتا ہے، دکھ تو ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی قوم برباد ہو۔ قال یا قوم، کہنے لگے ہے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، بے شک میں نے تو تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، ونصحت لکم، اور میں نے تو بڑی نصیحت کی تھی تمہیں کہ کسی طریقے تم توحید کے راستے پر آ جاؤ۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، تو اب ایسے کافروں کے اس انجام کے اوپر میں دکھ کیوں کروں؟ اصل میں وہ دکھ ہی کر رہے تھے۔ وہ جیسے انسان جب غم کی کیفیت میں ہوتا ہے نا، پھر وہ اپنے ساتھ خود کلامی شروع کر دیتا ہے، پھر اپنے آپ کو تسلی کیسے دیتا ہے کہ یار میں تو پوری کوشش کی تھی، اب اس کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی تھی، جو حضور علیہ السلام بھی کرتے تھے۔ جب آپ کے رشتہ داروں میں سے لوگ بغیر ایمان کے دنیا سے جاتے تھے تو آپ بھی یہ دکھ کرتے تھے۔ یہاں پہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام بیسیکلی اپنے دل میں اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں، اے میری قوم، میری تو پوری کوشش تھی تم بچ جاتے، اب تم برباد ہو گئے، اور پھر اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ میں اب ایسی قوم پہ افسوس کیوں کروں۔ افسوس کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ مجھے یہ غم نہیں ہے کہ میں نے ان تک بات نہیں پہنچائی تھی، انہوں نے خود اپنے لیے تباہی کمائی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔